بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے جو ہم نے بڑے اپنے اساتذہ کی خدمت میں عرض کر کے اور ان کی کمال انہوں نے ہمیں شفقت سے سکھایا۔ اگر دوستو ہماری کوئی پریڈکشن پوری ہوتی ہے، خوشی ضرور ہوتی ہے، مگر اصل میں یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو جو وہی ہوتا ہے۔ ہماری باتیں مطلب ایک ایسے سمجھیں کہ ایک تھوڑی بہت ڈیٹا کلیکشن کی باتیں ہیں، اور میں نے عرض کیا پچھلی ویڈیو میں بھی کہ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ سیکھا ہوا علم ہے، الجبرا ہے، جس کو ہم ستاروں کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں۔ اور کیونکہ میری ہر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس علم سے متعارف ہوں۔ اب میں ایک مثال دیتا چلتا ہوں، اگر کسی کے ذائچے میں بھی اس کے ذائچے کے 10ویں خانے کا ستارہ کمزور ہو تو ہم کہیں گے کہ والد صاحب کی طرف سے اس کو کوئی خاص رہنمائی، گائیڈنس، مدد نہیں مل سکی۔ حالات ایسے نہیں تھے کہ جسے ہم کہیں کہ وہ والد صاحب کی اتنی توجہ ہوتی، جیسے بعض جو والدین ہیں بچوں کو صرف اسکول بھیج سکتے ہیں، باقی اپنا سارا دن کام میں رہتے ہیں۔ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا گھر کا کام بھی چیک کرتے ہیں، کیا کام ملا اور کیا کیا۔ تو دوستو، ہر بندے کا ذائچہ ڈیفرنٹ ہے، یہ بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں۔ اب ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ایک بہت باؤنسر ماریں گے، تو خان صاحب کے ذائچے میں وہ اب کوئک ہو چکے ہیں۔ جیسے وہ آپ سمجھیے کہ بولنگ کرانے کے لیے کوئک ہوتے تھے نا، وہ آپ کو پتہ ہے جا کے اپنے ایک جگہ پہ جا کے بالر جو ہے وہ واپس ٹرن لیتا ہے، تو 18 دن کے ذائچے میں اس جگہ پہ واپس ٹرن لے چکا ہے۔ اب جو خان صاحب ہے وہ ایک باؤنسر ماریں گے اور وہ بڑا شدید ہوگا، ان کی برداشت باہر ہو جائے گا، کیونکہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ستاروں کی باتیں ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں لگاتے۔ اب جو خان صاحب ان کو باؤنسر ماریں گے، ان کی سمجھ، ان کی سوچ سے بڑا باؤنسر آنے والا ہے۔ آج 6 سپٹمبر ہے، اور آپ ذرا غور کیجئے کہ آج کے عدلیہ کے فیصلے سے کیا ثابت ہوا۔ عمران خان صاحب پہ کوئی کیس باقی رہا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب دوست ہمارے جو ماشاءاللہ نیچے کمنٹس کرتے ہیں، جو خاص کر جو ٹراکی بتی لکھتے ہیں، اب انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے، بھائی جان اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ فلاں دن یہ فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا جس میں یہ کیسز ہی ختم ہو جائیں گے، تو میں یہ بات کرتا۔ دیکھیے، ہم نے ایک ڈیٹا کلیکشن ہے، ستارے ہیں، ان کی سپیڈ ہے، اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو سٹرونگ ترین صورتحال ہے کہ وہ ایک باؤنسر ماریں گے۔ آج وہ اپنی سیٹ سے اٹھے، سماعت کے دوران نیب کے تفتیشی افسر سے کہا تمہاری وجہ سے میری بیوی جیل میں ہے، میں یہاں سے نکل کے تمہارے خلاف کیس کروں گا۔ اب میرے خیال میں آپ کو سمجھ آئی گی جو میں نے بالر والی بات کی تھی کہ ان کا ایکشن اور ان کا جانا، یہ ساری باتیں ان کے مائنڈ میں ہیں۔ یہ دلیر آدمی کی نشانی ہے۔ میں جب ذائچے میں کہتا تھا عمران خان بہت دلیر ہیں، آپ دیکھیں یہاں لوگ لگے ہوئے تھے جی عمران خان ڈیل کر رہا ہے، میں نے کہا جناب عمران خان نے معافی مانگ لی، ایک یہ بھی ویڈیو لگا عمران خان نے معافی مانگ لی۔ تو عمران خان میں نے عرض کیا تھا کہ دلیر آدمی ہیں، اور جو میں نے بات کی تھی اپنے اندازے سے، ان کے دماغ کو پڑھ کے، ان کے ذائچے کو پڑھ کے، میں نے کہا تھا خان صاحب بہت دلیر آدمی ہیں۔ اب آپ ذرا ان کا احوال دیکھیں اور اپوزیشن کے بندوں کے ساتھ ان کا ذرا موازنہ بھی ضرور کریں۔ خان صاحب ایک دفعہ بھی جیل نہیں گئے، انہوں نے نہیں کہا میری کمر دکھتی ہے، انہوں نے کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، وہ کہا میں نے ہسپتال جانا ہے، میں نے چیک اپ کرانا ہے۔ کون سا حربہ ایسا ہے کہ ان کے اوپر جو وہ ستم نہیں ڈھایا گیا، جتنے کیسز نہیں کیے گئے۔ دلیر آدمی ہوتا ہے جو کھڑا رہتا ہے، بزدل آدمی آپ کو پتہ ہے اگلے دن ایمبولینس میں بیٹھ کے اسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ سارے بزدل آپ نے دیکھا ہے، جتنے عمران خان کے مخالفین ہیں بزدل آئین میں ترمیم کر کے بچتے ہیں۔ خان صاحب وہ دلیر آدمی ہے، اس نے کہا نہیں مجھے چھوڑیں، ملک کا فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ لوگ باتیں کر رہے تھے جی خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگ لی انہوں نے۔ میں بھی بڑا حیران تھا کہ ایک بندے نے جرم بھی نہیں کیا اور وہ کہے میں معافی مانگ، اور آپ دیکھیں جتنے انہوں نے کیسز بنائے ہیں وہ سب ختم ہو گئے۔ یہ ایک دلیر اور مقدر کا سکندر ہونے کی باتیں ہیں، یہ اسے کہتے ہیں مقدر کا سکندر۔ آپ دیکھیے
خان صاحب ایک ایسے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں جو ان کے فائدے میں ہے لیکن ملک کے نقصان میں ہے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ جو آیا اس سے خان صاحب کو فائدہ ہوا۔ جو میں کہتا ہوں ان کے ذائچہ پیدائش میں ستارے ایسے ہیں جو میں نے نہیں پڑھے، میری یہ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں، یہ دنیا میں جب کوئی لوگ دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یار ہاں اسٹرالوجر نے بات کی تھی بھائی، اسٹرالوجر کہتا تھا کہ یہ خان صاحب ایک دلیر آدمی ہیں اور وہ اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب جو خان صاحب کا آنے والا وقت ہے اس کے بارے میں بات کرتا چلوں کہ آج 6 ستمبر ہے، 2024 ہے، اور کرنٹلی اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ذائچے میں مشتری اور چاند کی 7 کمیونیکیشن شروع ہو گئی ہے اور زہرا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا خان صاحب کے 11ویں خانے کا جو مالک ستارہ ہے وہ 11ویں میں پہنچے گا، اور عطارد کے گھر میں سورج ہوگا، سورج کے گھر میں عطارد ہوگا، اور یہاں کمیونیکیشن شروع ہوگی۔ کمیونیکیشن شروع ہو گئی۔ خان صاحب نے آج جو بیان دیا وہ بھی سنیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب زہرہ کراس کرے گا زمب کو برج میزان میں تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں مگر در پردہ کہیں اور ہیں اور سازش کرتے ہیں اور کہیں کی کہیں باتیں کرتے ہیں، آج خان صاحب نے اس کے بارے میں آج بیان دیا ہے دوستو، آج، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے نامزد کیا ہے وزیر اعلیٰ کو، امین گنڈا پور کو، اور یہ جو تم لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہو نا، یہ تم نہیں جیت کے آئے، یہ عمران خان جیت کے آیا ہوا ہے، اور میں پارٹی سے نکال دوں گا، آئندہ ٹکٹ بھی نہیں دوں گا۔ یہ میں عرض دیکھیں ہمارا ایک اندازہ ہے کہ لوگ کر رہے ہیں، ان کو انفارمیشن پہنچے گی۔ میں نے عرض کیا تھا جو ہی زہرہ کراس کرے گا زم کے مقام کو تو وہ لوگ سامنے آئیں گے۔ تو یہ میری ویڈیو دیکھیے، یہ جو میں نے ویڈیو لگائی تھی۔ اور یہ جو خان صاحب ہے ان کے ذائچہ پیدائش میں آج ایک اور بہت بڑی ریڈنگ ہے، آج 3 ستمبر 2024 ہے۔ اس وقت کرنٹلی ذائچے میں زہرہ اور زم خان صاحب کے ذائچے کے 11ویں خانے میں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک ستارہ زہرہ سعد ہے اور زم نیس ہے۔ اب میرے خیال میں خان صاحب کو انفارمیشن آ چکی ہے کون کیا کر رہا ہے، ایون ان کے پاس اپنی پارٹی کی بھی انفارمیشن آ چکی ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا جناب کہ ہم نے کیا ویڈیو لگائی تھی اور آج کیا دن ہے، کیا ڈیٹ ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھیں اور یہ حالات دیکھیں۔ اور ابھی عمران خان صاحب نے پہلا باؤنسر مارا ہے، اور میں نے جو عرض کیا تھا کہ یہ ستارے جب یہاں آئیں گے تو خان صاحب کی رہائی کی چابی ان کی جیب میں ہے۔ اب خان صاحب نے کہا کہ میں کوئی ڈیل کے تحت نہیں باہر آ رہا، میں اپنی آزادی چھین کے لا رہا ہوں، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور یہ جو بھگوڑے ہیں، جو ان کی سو کالڈ اپوزیشن ہے، مجھے تو اب ان کے ذائچے ہیں میرے پاس، میں تو کسی کی ذاتی بات نہیں کرتا، ذائچوں کی بات کرتا ہوں۔ ان میں کسی کا قد کاٹ نہیں ہے یہ خان صاحب کے سامنے کھڑے ہوں۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ خان صاحب جیسا مقدر رکھنے والا بندہ میں نے آج تک ذائچہ نہیں کسی کا اتنا پڑھا۔ خان صاحب کے سالوں میں کئی لوگ پیدا ہوئے ہیں، راز ہے نہیں بتا سکتا، بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، لیکن ہر بندے کا ذائچہ ڈیفرنٹ ہے۔ خان صاحب کا ذائچہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اب یہ جو بساط جو بچھائی ہوئی تھی بڑی سوچ سمجھ کے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو مریخ ہے 4 تاریخ رات کو اپنا برج چینج کرے گا، 5 ستمبر کو ایک نیا سورج نکلے گا۔ کل کی آپ نے باتیں ساری دیکھ لی ہیں دوستو، آپ کے سامنے آ چکی ہیں کل سے کہ کیا صورتحال تھی اور کیا ہو گئی۔ وہ جو شعر تھا ہم بچپن میں پڑھتے تھے، پل بھر میں یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ ایک دن دوستو صرف مریخ نے اپنا برج چینج کیا، مریخ اپنے حبوط کے خانے میں گیا۔ ابھی اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ عدلیہ جو ہے ہماری عدلیہ بہت سٹرونگ ہوگی۔ انہوں نے جناب ایک کیس بنایا حکومت نے جناب کہ یہ جو 3 حلقے ہیں جو ہم نے دھوکے اور فراڈ سے جیتے، ان کا کیس جو جج صاحب سن رہے ہیں ان کی ڈگری جناب کینسل کرا دیں۔ تو میں نے کہا تھا عدلیہ اب سٹرونگ ہے، اب صورتحال وہ نہیں رہے گی۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے زبردست فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا آپ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ عدلیہ سٹرونگ ہے، عدلیہ بھی اور سٹرونگ ہوگی۔ اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں
کہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا علم یہ کہہ رہا ہے. یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیل حاصل کر لی اور یہ نیب کا قوانین ترمیم کر لی اور یہ کر لیا، سب سے بڑے ستارے ریورس ہیں. جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں پلوٹو، نیپچون اور یورنس، سب سے بڑے ستارے یہی ہیں جو سلو چلتے ہیں، یہ ایک لائن میں ہیں اور یہ سارے ریورس ہیں. اور ان کی نظرات مل چکی ہیں، آپس میں کمیونیکیشن ہو چکی ہے. یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس میں سے نکل سکیں گے. مجھے لگتا ہے ابھی باتیں کچھ اور بھی آنی ہیں. جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سکینڈلز آئیں گے، سکینڈلز آنے شروع ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، ون بائی ون. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے 3 ستارے بیان کیے جو ریورس حالت میں اپنی کمیونیکیشن کر رہے ہیں، اب مریخ بھی برج سرطان میں آہستہ آہستہ کمیونیکیشن کرتا کرتا آگے بڑھتا ان کی لائن میں آئے گا. جو بھی جب ان کی لائن میں آئے گا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرے گا، اس کے تھوڑے عرصے بعد وہ بھی ریورس ہو جائے گا. لہٰذا موجودہ حکومت کے لیے اور مشکلات کا وقت آئے گا. اور یہ جو سمجھتے تھے کہ جناب ہم نے تو بس حاصل کر لی سیٹیں، فارم 45 47، آج وہ بھی افسر آ کے بیٹھ گئے ہیں جنہوں نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا فارم ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے. ساری بساط میں نے عرض کیا تھا چینج ہو گئی ہے، حکومت کمزور ہو گئی ہے. وہ میں پہلے شعر پڑھتا تھا، جن پہ تھا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے. اور پی ڈی ایم کی یہ جو سو کارڈ انہوں نے پیپلز پارٹی نے اور انہوں نے جو اپنا وہ ملایا تھا، سارا کارنامہ کیا تھا مل جل کے کہ اتنی بندر بانٹ تمہاری ہے، اتنی بندر بانٹ ہماری ہے. اور یہ بھی جائیں گے بھائی جان، ابھی تو شروع ہوا ہے کام، آغاز عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جیسے ستارے آگے جائیں گے تو ہم انشاءاللہ اگلی پریڈکشن کریں گے.